دامن نہیں چھوڑتے. بولو بھائی صبر کا دامن ہے, ذرا اونچی بولے, صبر کا دامن ہے. صبر کیا ہے؟ کیوں جی ہمارے معاشرے کو یہ نہیں پتہ صبر کیا ہے. دو آدمی لڑ رہے ہو نا, تو جیڑا کمزور ہو انہوں کہتے ہیں چل تو ہی صبر کر جا, تو ہی حوصلہ کر لے. یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے کہ جب بات سچی ہے تو وصابرو, پھر اس پر ڈٹ جاؤ. بولو پھر اس پر ہم نے صبر کا معنی لیا ہے ہٹ جاؤ, جبکہ صبر کا کیا معنی ہے؟ وہ سارے بولتے لو بادشاہو, صبر کا کیا معنی ہے؟ ڈٹ جاؤ. جس طرح تسی نہ بولن تے صبر پہ کر رہے ہو, ایسے اسی کو صبر کہتے ہیں کہ والصابرین فی البأساء والضراء, تنگی ہو یا خوشحالی ہو یہ اپنے موقف پہ پکے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ جنہیں لایا گلی اندے نال ٹر چلی جدھر کی ہوا ادھر کے ہو گئے, ایسا نہیں ہے. یہ صبر کے پھر 3 درجے ہیں. ذرا سارے بولے صبر کے کتنے درجے ہو گئے؟ 3. پہلا صبر عن المعصیت, لفظ بولے سارے, صبر عن المعصیت بولیں گے آپ. صبر عن معصیت یہ لفظ بولا کرے تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ نے درس سنا ہے. یہ تو نہیں ماشاءاللہ تسی بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو تو مولوی صاحب اپنی لگیا رہے تھکا تھکائی چھے. نہیں, صبر عن المعصیت, گناہوں سے صبر کرنا. بولے ذرا, گناہوں سے صبر کرنا. گناہ بڑے آسان ہو گئے ہیں, گلی گلی عام ہے. آپ بولنا چاہیں تو گناہ بول سکتے ہیں, سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پر اللہ اور اس کے رسول کی حیا میں اگر ہر طرف گناہ ہو مگر یہ دامن بچا کے نکل جائے تو اس کو صبر کی پہلی قسم کہتے ہیں. بولیے جی, اس کو صبر کی پہلی قسم کہتے ہیں. اگلا سنے لفظ جناب, دوسری قسم ہے صبر علی الاطاعت. بولیے صبر علی الاطاعت. لفظ یاد رہنا چاہیے آپ کو ساری زندگی. صبر علی الاطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی غلامی پر صبر کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی غلامی پر صبر کرنا میرے بھائیوں, کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. دین پہ عمل کرنا آسان ہے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ دہکتی آگ کا انگارہ تبھی پر رکھ لینا آسان ہوگا پر میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا. آج وہ دور آ چکا ہے, لوگ آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیں گے, تقیانوس کہنا شروع کر دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا تانے دیں گے. تو لہذا پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر علی الاطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمے رہنا ہے, ڈٹ کے رہنا ہے, ہٹ کے نہیں رہنا. صبر کی تیسری قسم ہے جی صبر علی المصیبت. تھوڑا سا اونچا بولیں, صبر علی المصیبت, کہ اگر مصیبت آ جائے, اگر پریشانی آ جائے تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے. بولیے صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے, صبر کیا جائے, اپنی حالت پہ قائم رہا جائے. مشکلات میں آ کر ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے, مشکلات میں آ کر مسجد کا راستہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. نماز دی بھی چھٹی, جمعے دی بھی چھٹی, سارے نیک کام بند. کیوں جی؟ اور جی ساڑھے تو پریشانی آ گئی ہے, آتی رہتی ہے پریشانی جناب. ہر مصیبت کی ایک عمر ہے, گزار کے چلی جائے گی, ہمیں ڈٹ کے رہنا چاہیے. تو صبر کے 3 درجے ہو گئے. صبر عن المعصیت, گناہوں سے صبر کرنا. صبر علی الاطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا. صبر علی المصیبت, اور مصیبت آ جائے تو پھر اس پر صبر کرنا. وحین الباسی, اور فرمایا کوئی جنگ ہو جائے نا, لڑائی ہو جائے تو پھر یہ ڈٹ کے رہتے ہیں. کیا چھٹو سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایج بیٹھے. وحین الباسی, اگر جنگ آ جائے, جہاد کرنا پڑے اللہ کی راہ میں تو پھر یہ ہٹتے, بولو یہ بھاگتے. بزدلی سے اگر قومیں بچا کرتی تو بہادروں پر کبھی موت نہ آتی. اونچا بولو یار,
اگر بزدلی سے قومیں بچا کرتی تو بہادروں پر کبھی موت نہ آتی۔ ہم قوم تو بزدل نہیں ہے، البتہ ہمارے حکمران بڑے بزدل ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ کشمیر کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں مگر جہاد کرنے کو تیار ہیں، بزدل ہیں۔ فلسطین کی حمایت تو کر رہے ہیں مگر جہاد کرنے کو تیار ہے، بزدل ہے۔ جب روس افغانستان میں آیا تھا تو انہوں نے کچھ جہاد کی بات کی تھی، تو دنیا کی اس وقت سپر پاور طاقت تھی، آج دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکا ہے۔ جہاد باشو عبادت ہی ایسی ہے جس میں صرف اسلام بچتا ہے، کفر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یہاں نیکی والوں کی نیکی بیان ہو رہی ہے کہ اگر موقع آ جائے تو پھر یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ ظالموں، اگر کشمیر کھیلنا ہے تو پھر یہ ایٹمی قوت کس لیے ہے، پھر یہ فوجیں کس لیے ہیں، پھر یہ سرحدیں کس لیے ہیں؟ ان کا ساتھ چھوڑ دو، پھر ان کا نام لینا بھی چھوڑ دو، وہ جیے مرے ان کا مقدر ہے۔ جب تم سب کچھ کہتے ہو کہ شارگ ہے تو پھر نکلنا چاہیے۔ آج اعلان جہاد کر دے، انشاءاللہ گائے کا پیشاب پینے والا اس دھرتی پر نظر ہے نہیں آئے گا۔ بولو نا بھائی، نظر ہے نہیں آئے گا۔ پر گاں دا موتر پین والا اس قوم نو مار رہا ہے جڑا گاں دا گوشت کھانا ہے۔ تسی ساڈے مقدر ویکھو، افغانستان سانو مار رہے ہیں جندا 5 لاکھ بندہ اتنے 3 ٹائم اسی پال رہے ہیں، اور ان پالن دے پیسے دے حکومت کھا رہی ہے، بل عوام چکا رہی ہے۔ تو خیر، وحین الباسا فرمایا کہ یہ جو نیکی کرنے والے ہیں، وحین الباسی، یہ جہاد کے وقت ڈرتے نہیں، یہ گھروں میں چھپ کے نہیں بیٹھے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ جو سچے ہیں۔ بولیے، یہ ہیں جو وہ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی اصل متقی لوگ ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ متقی کون ہے؟ جس کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جائیں گی۔ اور تقوی کا اصل معنی ہے گناہوں سے بچنا۔ بولیے، گناہوں سے بچنا۔ حضرت ابی ابن کعب اقرأ القرآن، میرے نبی کریم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہوگا۔ ان سے پوچھا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جی تقوی کیا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے امیر المومنین، اگر دائیں بائیں کانٹے ہوں تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو سیدنا عمر کہنے لگے کہ میں اپنا دامن سمیٹ لوں گا کہ کہیں کانٹوں سے الجھ نہ جاؤں۔ انہوں نے کہا جی فذالک التقوی، بس یہی تو تقوی ہے کہ ہر طرف گناہ ہو اور آپ بچا کے نکل جائیں، آپ ان گناہوں میں مت پڑے۔ پر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے دیندار لوگ شادیوں میں گھروں میں مجرے ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور یہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی دینداری میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو جو اتنا ہی گونگا شیطان ہے تو نکل تو جا گھر سے، جب تیری اوقات ہی نہیں، تیری کو سنتا ہی نہیں تو نکل تو جا، ٹانگیں تو تیری ساتھ ہے تیرے، تو مجرے بن کیوں تماشائی بن کے مجرے دیکھ رہا ہے؟ اور پھر ماشاءاللہ شریف بچیاں اور گھریلو بچیاں اور اتنے کمال کے ڈانس آ کہاں سے گئے؟ سکھایا کس نے ہے؟ وہی ٹی وی، وہی فلمیں، وہی ڈرامے، یہ سب ان کا کمال ہے۔ مسلمان کو جب خوشی آتی ہے تو وہ صرف اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اتنے بیٹی دے دن پہ جان تے 7 دن پرات وجدی ہے، وہ کنجر خانے دی حد بھی ہونی چاہیے نا۔ 7 دن پرات کھڑک رہی ہے، مالے کی چج شیاطین کٹھی ہو جاتی ہیں، شیطان کی چمچیاں، اور وہ گھر میں پرات بجا رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، اور سارے غیرت مند آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں۔ وہ پوچھو کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ جی بچی کی شادی ہے، تو کیا محلے نے دسنا بھی ساری جان چھوڑ رہی ہے؟ اس میں کون سی خوشی آ گئی؟ خوشی تو بچی لینے والوں کو ہوتی ہے، بچی دینے والے تو غمزدہ ہوتے ہیں، ان کو تو خوشی نہیں ہوتی۔ ان کو تو خوشی صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ شکر ہے ہم نے مرنے سے پہلے اپنا فرض ادا کر لی ہے، وگرنہ ان کو کسی قسم کی کوئی خوشی، اس کو تو اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے۔ پر اس معاشرے کا ظلم اور بے دینی کی انتہا دیکھیے کہ وہاں پراتیں بج رہی ہیں، گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اور شادی پر پھر کیا کیا للے تللے ہوتے ہیں، کیا مذہبی گھرانے، کیا علماء کے گھرانے، سب کی بات کر رہا ہوں، سب اس وقت خاموش تماشائی ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں، اولئک ھم المتقون، متقی وہ ہیں جو گناہوں سے بچ گئے۔ بولیے، گناہوں سے اب اس آیت